السلام علیکم، میں ہوں خالد محمود ہاشمی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی اپس کے لائیو یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، بڑی عجیب اور دلچسپ ویڈیو ہے، مکمل دیکھیں اور مکمل فائدہ حاصل کریں۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو دیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی صورت میں آپ کی لائف میں چینجنگ آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں آ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لفظ حسد کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں اور میں آپ کو اصل میں حسد کرنا بھی سکھاؤں گا۔ انگلش میں اس کے لیے بہت سے ورڈز استعمال ہوتے ہیں، لیکن میں 5 ٹاپ کے الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 اسپائٹ، نمبر 2 میلس، نمبر 3 گرج، نمبر 4 انوی اور نمبر 5 جیلسی۔ ان سب کے ملتے جلتے معنی ہیں بغض، حسد، کینہ، بدلہ، دوسروں کے لیے برائی چاہنا، عزت نفس مجروح کرنے کا ذہن بننا، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذہن بننا، دشمنی، حسد، جلن۔ حسد کے زمرے میں یہ ہے وہ معنی جن کی احادیث میں مذمت کی گئی ہے اور اسے شرک سے بھی زیادہ خطرناک برائی کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے، جو کہ حسد کرنے والے کو الٹا ختم کر کے رکھ دیتی ہے، جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کے سیاق و سباق میں اسی طرح کا حسد کار فرما تھا، اور دنیا میں بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ حسد کرنے والے خود ختم ہو گئے، اور جن سے حسد کیا گیا ان کو کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ ان کی زندگی خوب سے خوب تر ہوتی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں سے بھی نوازا۔ جائز حسد کرنا سیکھیں۔ اب میں آپ کو حسد کی وہ 2 صورتیں بتاتا ہوں جو شرعی طور پر نہ صرف جائز بلکہ قابل تعریف ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ 2 خوبیوں والے پر حسد کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اسے راہ حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی گئی ہے۔ نمبر 2، وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ اب یہاں 2 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، مالدار آدمی راہ حق میں خرچ کرنے والا ہو۔ نمبر 2، جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نوازا، قرآن کا علم دیا، عام علوم اس کو عطا کیے، اور وہ ان کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دوسروں کو آگے سکھاتا بھی ہے۔ خالص دنیا دار اس میں شامل نہیں ہے۔ یہاں حسد اپنے اصل معنی کے بجائے رشک کے معنی میں ہے، جسے عربی میں غبطہ کہتے ہیں، اور غبطہ کی کیا تشریح ہے اور اس کی کیا توضیح ہے یہ سکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور انگلش میں اسے ایمیولیشن کہتے ہیں، اور اس کی بھی انگلش میں جو ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ بھی سکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ گزشتہ احادیث میں جس حسد کا ذکر کیا گیا تھا وہ مذمت حسد ہے، یعنی اس حسد کی مذمت کی گئی ہے کہ اس صورت میں نیچا دکھانے، نقصان پہنچانے اور دوسروں سے نعمت چھین جانے کی نیت ہوتی ہے۔ اور ان احادیث میں جس حسد کا ذکر کیا گیا ہے وہ رشک کے معنی میں ہے، اور یہ ایک ترغیبی حسد ہے کہ اس صورت میں برابری کرنے، کسی اور جیسا بننے اور سیم فائدہ اٹھانے کی نیت ہوتی ہے، نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے اور نعمت کے چھن جانے کی نیت ہوتی ہے۔ اب ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو حسد کرنا سکھاتا ہوں۔ نمبر 1، جو کچھ کسی کے پاس ہے اس جیسی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا، اور وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے محنت بھی شروع کر دینا تاکہ اس جیسی نعمتیں آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں۔ نمبر 2، جس پر رشک آئے اس کی کوالٹیز جانیں اور انہیں خود اپنانا شروع کر دیں۔ آپ کے اندر بھی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور آپ خود بخود آہستہ آہستہ ترقی کرنے لگیں گے۔ اگر وہ 1000 خرچ کرتا ہے تو آپ 100 روپیہ خرچ کریں، 50 روپے خرچ کریں، اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنے کی عادت ڈالنا شروع کر دیں۔ اب لاسٹ میں آپ کو مذمتی حسد سے بچنے کے 2 طریقے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں کہ وہ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔
نمبر 2، جس سے آپ کو حسد ہو تو دیکھیں کہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو اس احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھے ہیں، اور جس سے میں حسد کیے جا رہا ہوں اس کے پاس تو یہ نعمتیں ہیں بھی نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حسد کی اصل حقیقت سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں فیصلے کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے شدت سے منتظر رہیے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔